کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لاہور کا پرسکون دریا راوی رات کے اندھیروں میں کس خوفناک راز کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ چاندنی راتوں میں جب لہریں خاموشی سے بہتی ہیں تو کنارے پر ایک پراسرار عورت سیاہ لباس میں نمودار ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے محض وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر 1960 کی دہائی میں لاہور کے 3 دوستوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جو کچھ ان پر بیتا وہ آج کی انمول ہارر میں ہم آپ کو اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ لاہور شہر اپنی قدیم شان و شوکت کے ساتھ سانس لے رہا تھا، مگر ساتھ ہی جدیدیت کی ایک نئی لہر بھی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس وقت لاہور کی آبادی لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب تھی، جو آج کی کروڑوں نے ڈوبی آبادی کے مقابلے میں نہایت مختصر محسوس ہوتی ہے۔ اندرون شہر کی گلیاں تنگ مگر زندگی سے بھری ہوئی تھیں۔ دن ڈھلتے ہی بچے وہاں کرکٹ کھیلنے لگتے، بال کبھی کسی دروازے سے ٹکرا کر اندر جا گرتی تو شور مچ جاتا۔ چھتوں پر عورتیں شام کی ہوا کھاتے ہوئے گپ شپ کرتیں، اور نیچے گلی کے نکڑ پر موجود چائے خانوں نے مرد سیاست پر گرما گرم بحث میں الجھتے۔ ٹیلی ویژن اس دور میں نئی نئی پہچان بن رہا تھا۔ شام ہوتے ہی محلے کے بچے اور بڑے سب ٹی وی کے آگے جمع ہو جاتے۔ ملک پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ اسلامائزیشن کے دور کا اثر ہر طرف محسوس ہوتا تھا۔ جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اس لیے ویکینڈ کا آغاز جمعرات کی شام ہی سے ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جمعرات کی راتیں بازاروں کی چہل پہل سے بھری ہوتی۔ کوئی قریبی پارک میں چہل قدمی کرتا تو کوئی دوستوں کے ساتھ سموسے، جلیبی اور فروٹ چاٹ کی محفل جماتا۔ یہ وہ لاہور تھا جس میں وقت ذرا آہستہ بہتا تھا، اور لوگ آج کی بھاگ دوڑ سے آزاد ہو کر زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی تلاش کرتے تھے۔ شہر میں شاہ عالم مارکیٹ کے قریب ایک پرانی حویلی میں 3 دوست رہتے تھے، نوازش علی، فرقان احمد اور خرم خان۔ نوازش جو سب سے بڑا تھا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ اس کا کام فائلیں اٹھانا، چائے پینا اور افسروں کی خوشامد کرنا تھا۔ فرقان ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا جہاں وہ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور ٹیلی ویژن سیٹس کی مرمت کرتا تھا۔ وہ ٹیکنالوجی کا شوقین تھا اور اکثر نئی ایجادات کے بارے میں بات کرتا۔ خرم سب سے چھوٹا ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا جہاں وہ حساب کتاب سنبھالتا۔ ان کی دوستی اسکول کے دنوں سے تھی، جب وہ گورنمنٹ ماڈل اسکول میں ایک بینچ پر بیٹھتے تھے۔ زندگی ان کے لیے سادہ تھی، نوکری، دوستی اور ویکنڈ کی مستی۔ ان تینوں کو دریائے راوی کی سیر کا جنون تھا۔ راوی جو لاہور کی جان تھا۔ اس وقت دریائے راوی کی چوڑائی بھی بہت قابل دید ہوا کرتی تھی، آس پاس آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگرچہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد دریائے راوی کا پانی کم ہوا تھا، مگر اس کا حجم اب بھی ایسا تھا کہ شہر لاہور کے اطراف میں اس کا وجود ایک ہمسائے کی مانند دکھائی دیتا۔ لاہور شہر کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے دریائے راوی کے کنارے ویران تھے۔ ہر جانب سبزہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں جھاڑیاں، اور کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود تھے۔ اس دور میں دریائے راوی میں مچھلیاں وافر تھیں، جن میں روہو مچھلی بہت وافر مقدار میں پائی جاتی تھی۔ مقامی لوگوں میں مچھلی کا شکار ایک مقبول مشغلہ تھا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور سکون تلاش کرتے۔ راوی کے کنارے پر بیٹھ کر کانٹا ڈالنا، پانی کی لہروں کو دیکھنا اور تازہ مچھلی بھوننا ایک الگ ہی مزہ دیتا تھا۔ ایک دن دفتر سے واپس آتے ہوئے نوازش نے کہا، یارو اس بار کچھ الگ کریں، راوی پر کیمپ لگائیں، رات بھر رہیں، مچھلی پکڑیں۔ فرقان نے آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں، اور آگ جلا کر کہانیاں سنائیں گے۔ خرم جو ہمیشہ مہم جو تھا بولا، ٹھیک ہے، اس ویکینڈ جمعرات کی شام نکلتے ہیں، میں ٹینٹ کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ نوازش مچھلی پکڑنے والے کانٹے اور دیگر سامان لائے گا، فرقان کھانے کا سامان، روٹی، مسالے، چائے اور کچھ میٹھا۔ خرم
लालटेन, जलाने वाला कोयला और एक पैराशूट वाली बड़ी चादर जो टेंट का काम देगी। उस ज़माने में कैंपिंग का सामान कम दस्तयाब था तो वो देसी जुगाड़ पर इन्हिसार करते थे, यानी बांस की लकड़ियों पर पैराशूट वाला कपड़ा लगाकर कैंप बनाए जाते थे। जुमेरात का दिन आया। लाहौर में मौसम खुशगवार था। हल्की ठंड शुरू हो रही थी। शहर में बिजली की लोड शेडिंग आम थी तो शाम होते ही गलियां तारीक हो जाती। तीनों दोस्त अपनी मोटरसाइकिलों पर सामान बांध कर निकले अंदरूने शहर से शादरा की तरफ, जहां रावी का एक मशहूर घाट था जो मछली के शिकार के लिए जाना जाता था। रास्ता तकरीबन आधे घंटे का था। सड़कों पर ट्रैफिक कम था। रास्ते में वो बात करते रहे। याद है पिछली बार जब हम गए थे तो एक बड़ी रोहू मिली थी, उस बार देखते हैं शायद महाशर मछली मिल जाए, खुर्रम ने कहा। नवाजिश हंसा। महाशर तो अब कम मिलती है, पानी कम हो गया है, लेकिन रोहू काफ़ी है। अब मछली का शिकार शुरू हुआ। उन्होंने कांटे तैयार किए, चारा लगाया, कीड़े और आटे की गोलियां और पानी में डाली। पहले आधे घंटे में कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर फुरकान का कांटा हिला। वाह, मिली। एक छोटी रोहू थी। फिर नवाजिश को भी एक दरमियाने साइज की रोहू मछली मिली। खुर्रम ने सबसे बड़ी पकड़ी तो कुछ बोला, आज तो कमाल की दावत हो जाएगी। वो हंसा। फिर उन्होंने मछलियां साफ की, मसाले लगाए और आग पर भूनने लगे। खुशबू चारों तरफ फैल गई। वो रोटी के साथ खाने लगे, चाय बनाई और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नवाजिश ने एक पुरानी लोक कहानी सुनाई, रावी की चुड़ैलों की। कहते हैं यहाँ पुरानी कब्रें हैं और रात को औरतें निकलती हैं जिनके पांव उल्टे होते हैं। फुरकान ने मजाक उड़ाया, यार ये सब अफवाहें हैं, साइंस का ज़माना है। खुर्रम ने कहा, हाँ लेकिन रात का सुकून अलग है। आधी रात का वक्त था और तकरीबन 2 बज रहे थे। चांद की रोशनी में दरियाए रावी के ऊपर रोशनी से चमकती लहरें और तीरती हुई मछलियाँ, सब कुछ वाज़ेह था। अचानक खुर्रम की नज़र एक तरफ गई। तकरीबन 50 मीटर दूर किनारे पर एक लड़की बैठी थी। स्याह लिबास, लंबे बाल, पाँव पानी में लटकाए। वो उनकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तीनों हैरान। ये कौन है? नवाजिश ने पूछा। फुरकान ने दूरबीन से देखा जो वो लाए थे। लगती तो खूबसूरत है, लेकिन रात के वक्त अकेली, शायद कोई मुसाफिर। खुर्रम को दिलचस्पी हुई। मैं जाकर पूछता हूँ, शायद मदद चाहिए। नवाजिश ने रोका, मत जाओ, खतरनाक है। लेकिन खुर्रम न माना और उठकर चल पड़ा। वो आहिस्ता कदमों से करीब गया। लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में सफ़ेद था, आंखें चमकदार। अस्सलामु अलैकुम, खुर्रम ने कहा। वालेकुम सलाम। उसकी आवाज़ नर्म थी लेकिन खिनकती हुई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने पूछा। तो खुर्रम उसके पास ही बैठ गया। हम वैसे ही वीकेंड मनाने इधर आए हुए हैं, साथ ही मछली का शिकार। और तुम बताओ, तुम अकेली रात को यहाँ क्यों हो? लड़की हंसी। मैं तो यहीं रहती हूँ, पानी मुझे बुलाता है, मैं चली आती हूँ। तुम्हारे पास मछली है? खुर्रम ने बताया कि आज तो हमने काफ़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। उस दौरान उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो लड़की बता रही थी कि उसका ताल्लुक़ इस दरिया के किनारे पर ही आबाद एक फैमिली से है। खुर्रम को ये बात समझ न आई कि आसपास तो वीरानी और सिर्फ जंगली दरख्त और जड़ी बूटियाँ ही दिखाई दे रही हैं, तो उसका ख़ानदान किधर रहता होगा? इधर तो कोई घर भी मौजूद नहीं। खुर्रम को बातचीत के दौरान उस लड़की की आवाज़ भारी होती महसूस हुई, जैसे वो गर्राने लगी हो। अचानक लड़की ने अपने पाँव पानी से निकाले। खुर्रम ने देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि उस खूबसूरत लड़की के दोनों पाँव उल्टे थे, बिल्कुल टेढ़े। और जब ये देखकर खुर्रम ने निगाहें उठाकर उस लड़की के चेहरे को देखा तो वो बदल चुका था।
اب ایک خوبصورت چہرے کی جگہ پر ایک ایسا چہرہ تھا جس کے لمبے نوکیلے دانت، آنکھیں سرخ، جلد سیاہ اور جھڑیوں والی تھی۔ وہ چیخی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ خرم نے زور کی چیخ ماری اور واپس اپنے دوستوں کی جانب بھاگا۔ یہ چڑیل ہے، بھاگو! نوازش اور فرقان نے دور سے دیکھا۔ وہ چڑیل اب کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں خرم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور اپنا سارا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے باہر مین سڑک پر آ کر اپنی موٹر بائیک سٹارٹ کی اور تیزی سے چلاتے ہوئے گھر لوٹے۔ اس واقعے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ دوبارہ رات کے وقت دریائے راوی پھر کبھی نہیں گئے، لیکن یہ کہانی وہ اپنے بچوں کو سناتے اور کہتے کہ دریائے راوی کی راتیں ہمیشہ پر اسرار ہوتی ہیں۔ کیا وہ خوبصورت لڑکی نما چڑیل ایک حقیقت تھی یا وہم؟ کوئی نہیں سمجھ سکا، لیکن لاہور کی پرانی کہانیوں میں ایک کہانی کا اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل انمول ہارر کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید سچی اور خوفناک واقعہ والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔